Bismillahirrahmanirrahim. Respected teacher and dear fellows, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Irfan Haider. Today I would like to talk about attributes of good writing. I know as a fast learner you will appreciate that. Now come to the topic, let's start. Voice is the expression of writer personality through words, word choice that is specific and memorable. Good writing uses just the right word to say just the right thing. دراصل ایک رائٹر کے الفاظ ہی اس کی آواز ہوتے ہیں. الفاظ کا چناؤ ایسا ہونا چاہیے جو کہ پڑھنے والے کے لیے سمجھنا اور اسے یاد کرنا ایزی ہو، کیونکہ پڑھنے والا آگے جب ڈلیور کرنے لگے تو اسے کوئی دشواری نہ ہو. نیکسٹ ون از وٹ از گڈ رائٹنگ. کلیئر، کنسائز، سمپل اینڈ ٹو دا پوائنٹ. گڈ رائٹنگ کے لیے آپ کے الفاظ عمدہ اور کلیئر ہونے چاہیے. ایفیشینٹ، منیمم ورڈ ٹو میک یور پوائنٹ، مینس کہ اپنے جملے کو مکمل کرنے کے لیے آپ کو مختصر الفاظ کا سہارا لینا چاہیے. جیسے ایک کہاوت ہے کہ کوالٹی از بیٹر دین کوانٹٹی. کوانٹٹی چاہے اتنا زیادہ نہ ہو، لیکن آپ نے جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ریڈرز کے لیے ایزیلی انڈرسٹوڈیبل ہونا چاہیے. نیکسٹ از پریسائز. ایوری ورڈ ہیز اے میننگ. ہر ایک ورڈ کا کوئی نہ کوئی میننگ ہونا چاہیے جس کے لیے ریڈر کو کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، وہ ایزیلی یعنی کہ اس کی سمجھ سے باہر نہیں ہونا چاہیے. کلیئر لیوز نو ڈاؤٹ ان ریڈرز مائنڈ. ریڈر کے مائنڈ میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. ماڈیسٹ، ڈونٹ شو آف یور انٹیلیجنس. ڈونٹ شو آف یور انٹیلیجنس مین کہ اپنے کانٹینٹ سے ہٹ کے آپ اس میں کوئی ایکسٹرا چیزیں نہ ڈالیں. ٹو دا پوائنٹ، ٹاپ سے باٹم تک جو آپ لے کے چل رہے ہیں اسی کو ہی آپ ڈسکس کریں. نیکسٹ ون از ایٹریبیوٹس آف گڈ رائٹنگ میں کوالٹیز آ جاتی ہیں جی. فوکس، فرسٹ ون فوکس، ڈیولپمنٹ، یونیٹی، کوہیرنس اینڈ کریکٹنیس. فوکس، اپنے ٹاپک پہ تھرو آؤٹ فوکس ہونا چاہیے، ٹاپ ٹو باٹم، یعنی کہ جو رائٹر لکھ رہا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، یعنی کہ ریڈر کی تھنکنگ کو جج کرتے ہوئے اس پہ فوکس رکھنا چاہیے. ڈیولپمنٹ، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بکس کے نیو ایڈیشنز آتے ہیں، اسی طریقے سے رائٹر کو بھی ماڈریٹ ہونا چاہیے اور اس میں تبدیلی لازمی رکھنی چاہیے جو وہ لکھ رہا ہے. یونٹی ہونی چاہیے اس میں. کوہرنس ہونا چاہیے. کوہرنس مین کہ اس کی تحریر میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے، اور کریکٹنیس، گرامیٹیکل مسٹیکس وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. واٹ آر دا کریکٹرسٹکس آف گڈ رائٹنگ. گڈ رائٹنگ کی کریکٹرسٹک وہی کلیئرٹی آ گئی، ایزیلی انڈرسٹوڈ بائی دا انٹینڈیڈ آڈینس. کنسائزنس، کلیئر ود آؤٹ ایکسیس وربیج. کنسائزنس میں وہی بات آ جاتی ہے کہ فری فرام کمپلیکسٹیز میں کوئی پیچیدہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. اسپیسیفک آڈینس ٹارگیٹڈ ٹو اے پرٹیکولر ریڈر. اسپیسیفک پرپز ریٹن فار اے اسپیسیفک پرپز. یہ دو پوائنٹس جو ہوتے ہیں نا، اسپیسیفک آڈینس اور اسپیسیفک پرپز، ان کو ہم علامہ محمد اقبال سے بھی دیکھ سکتے ہیں تشبیہ کہ علامہ اقبال نے آزادی سے پہلے جو نوجوانوں کے لیے پیغام لکھا تھا، اور وہ ایک خاص مقصد کے لیے لکھا گیا اور لوگوں کے اندر جذبہ پیدا کرنے کے لیے لکھا گیا تھا، اور صاف ظاہر ہے ان کا ٹارگٹ جو تھے وہاں کی عوام تھے، مسلمانوں کے لیے لکھا گیا تھا. ایکوریسی از فیکچوئل، کریکٹ اینڈ فری فرام بائس. وہی بات آ گئی کہ اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، ایکوریسی ہونی چاہیے. کریکٹنیس، فالو گرامیٹیکل اینڈ ٹیکنیکل کنونشنز. اس کے اندر گرامیٹیکل مسٹیکس نہیں ہونی چاہیے، ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لینا چاہیے، جو اس کے اندر غلطیاں ہیں وہ تمام غلطیاں ختم کر دی جائیں. ایکسیسبلٹی انکلوڈ ٹیبل، کنٹینٹ، ہیڈنگز، سب ہیڈنگز، انڈیکسز. رائٹنگ لکھتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ صرف انگلش ہی نہ لکھتے جائیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ٹیبلز دینے ہیں ریڈر کے مائنڈ کو جج کرتے ہوئے کہ اسے چیزیں اچھی بھی، مطلب کہ وہ ڈایاگرام کو دیکھ کے ہی سمجھ جائے کہ یہ چیز ہمیں کیا کہنا چاہتی ہے. بعض اوقات ہم گراف وغیرہ دے دیتے ہیں، اگر میتھمیٹکس کی سینس میں دیکھیں تو ہم گراف دیکھ کے ہی کوشچنس کو جج کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، بعض اوقات کوشچن بھی ہمیں بعد میں سمجھ آتی ہیں، پہلے گراف سمجھ آ جاتا ہے. گڈ رائٹنگ میں تھنکس آف لاٹ آف آئیڈیاز، مطلب ریڈر کے مائنڈ میں بہت زیادہ آئیڈیاز ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ وہ ایک خاص بس جو ٹاپک لکھ رہا ہے بس اتنا ہونا چاہیے، مطلب اس کو تھرو آؤٹ دوسروں کا بھی علم ہونا چاہیے، کافی سارے کنٹینٹ اس کے مائنڈ میں ہونے چاہیے. ایکسپیریمنٹس ود ڈفرینٹ ٹائپس آف رائٹنگ. مطلب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رائٹر کو چاہیے کہ وہ اپنی جو رائٹنگ ہے نا اس کو مزید امپروو کرتے رہے اور اس کو ڈفرینٹ سٹائل سے لکھے. جیسے ٹائم گزرتا ہے تو وہ رائٹنگ اپنی چینج کرتا رہے، اور فونٹ سائز، یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں میٹر کرتی ہیں. چینج پارٹس ٹو میک اٹ بیٹر.
کچھ پارٹ چینج کر دیتے ہیں، نیو ایڈیشنز آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں تو وہی لکھی ہوئی ہیں، بک بھی وہی ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ ایگزامپلز یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ریڈرز کے لیے کافی بہت بہتر ہوتی ہیں، جو ریڈر دیکھ کے اس کے لیے سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ ڈز اے لاٹ آف رائٹنگ، بہت زیادہ رائٹنگ لکھنی چاہیے، اسے ہونی چاہیے اس کے پاس بھی۔ ہیز آئی فار ایڈیٹنگ یعنی کہ لکھنے کے بعد دوبارہ اس کو ایک نظر اچھے طریقے سے دیکھ لینا چاہیے کہ اس کے اندر کون سی مسٹیکس ہیں۔ ڈز اے لاٹ آف رائٹنگ کا مطلب کہ اس کے پاس اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ بہت زیادہ کنٹینٹ اچھے سے لکھ سکے۔ لاسٹ ون از ریڈس دیئر رائٹنگ ٹو سی اف اٹ میکس سینس، لکھنے کے بعد اسے اچھے طریقے سے تنہائی میں یا جیسے کیسے کسی سے مشورہ مانگ کے دوبارہ پڑھ لینا چاہیے کہ یہ جو چیز لکھی ہوئی ہے کیا یہ آج کے ٹائم میں آڈینس کے مطابق ہے، کیا آڈینس اس کو اچھے سے سمجھ پائیں گے، اگر اس کے اندر کوئی مسٹیکس وغیرہ ہیں تو وہ مسٹیکس کو ختم کرے۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ، بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔